وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کے بھائی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی میرے پیارے واجب الاحترام معززین سامعین ناظرین حاضرین کرام پیارے بزرگوں پیارے بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین جل وعلا وحدہ لا شریک ازلی اور ابدی ذات اس کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور پیارے محبوب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ایک مرتبہ پھر ہم یہ عظیم الشان عظمتوں برکتوں رحمتوں اور نعمتوں والا دن جمعہ المبارک پایا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے بر وقت ہمیں اپنے گھر میں بلایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں آج کے دن کی برکات حاصل کر کے دنیا و آخرت سے باتیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کی کائنات مالک کی کائنات رب لم یزل وحدہ لا شریک ذات نے ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ جس طرح نوازا اس مالک و مالک نہ جانے کتنے جہان پیدا کیے اور نہ جانے ہر جہان میں کیا کیا کچھ موجود ہے. قرآن کریم سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بے حساب نامحدود مخلوقات کا مقصود انسان ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے خشکی کی یا تری کی رہنے والی سب کی سب زمین پر رہنے والی یا آسمان پر رہنے والی عرشی فرشی تمام تر مخلوقات ان کا مقصود انسان ہے. کیا ہے؟ بولے ذرا کیا مخلوق ہے؟ مقصود انسان ہے. اور ساری مخلوق جتنی بھی ہے اور بقیہ کائنات کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انسان کے کام میں لگایا ہوا ہے. یعنی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان ہے آسمان پر جو کچھ ہے زمین پر اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کاموں میں لگایا ہوا ہے. اندازہ لگائیں نظر کریں تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ان نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں. ساری چیزیں کس کے فائدے کے لیے انسان کے فائدے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ارشاد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جو کچھ بھی زمین میں سب کا سب اللہ تعالیٰ نے انسان تیرے فائدے کے لیے بنایا ہے. سورۃ البقرہ 29 نمبر آیت کریمہ ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت کی ترجمانی اور عکاسی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہان کے لیے. اگر یہ بات مجھے سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی سمجھ سکتی ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. یعنی زمین و آسمان کے لیے تو نہیں پیدا کیا ہے. اور جہاں تیرے لیے جہاں سارے کا سارا تیرے لیے ہے لیکن تو جہان کے لیے نہیں ہے. تو کس کے لیے ہے؟ تو اپنے رب کی بندگی کے لیے. جب رب کی بندگی کرے گا یہ سارا جہان تیرا ہو جائے گا. سارے کا سارا
کائنات بھر کا مخدوم مالک یہ انسان اگر رب ذوالجلال کے کرم سے پسندیدہ اوصاف اور عالیشان امور کا خوگر ہو جائے، ان کو اپنانے والا ہو جائے، صفات کا مظہر بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان امور پر پورا ہو جائے اور اتنی بلند شان پاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے نصیب پر رشک کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے کرتوتوں کے نتیجے پر، بنبوتے پر اس نے گھٹیا امور کی عادت اپنا لی، گھٹیا امور جن کو اسلام نے ریجیکٹ کیا، شریعت مطہرہ نے جس کی تکذیب فرمائی ہو، مذمت فرمائی ہو، اگر وہ ان امور کا ارتکاب کرتا ہے، ان میں مبتلا ہوگا تو جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوگا، جہنم اس کا مقدر ہو جائے گی، اور جانوروں سے بھی وہ پھر بدتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، جو بھی خیر ہو، اچھائی ہو، بھلائی ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ تو عموماً اچھا ماحول، اپنے آپ کو اچھا بنانا، اپنی زندگی کو اچھا کرنا، سنوارنا، عمدہ تربیت اور نسل شرافت، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کرم نوازی کا ذریعہ اور ذہنی سبب بھی بن جاتے ہیں کہ انسان خود محنت کرے، کوشش کرے، سعی کرے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ان اوصاف۔ اب اچھے اوصاف اور اعلیٰ کردار کا سب سے بڑا مینارہ مشعل راہ بننے والے نصیبوں کی فہرست میں ایک نمایاں نام، سب سے جو سرفہرست ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے، نخت جگر، نور نظر، سید امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کریم کے شہزادے، آپ کو نسبی شرافت اور اعزاز بھی ایسا نصیب تھا کہ آپ کے نسب، آپ کے مقام مرتبہ پر سارے رشک کرتے تھے، اور اسی طرح آپ نے جب تربیت پائی سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارکہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی بھلائیوں کے ایسے نقوش چھوڑے اور خدمت اسلام کے لیے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ قیامت تک ان کے ذکر خیر سے ایمان کو نہ صرف تازگی ملتی ہے بلکہ اہل ایمان کو اپنا کردار حسین بنانے کا موقع بھی ملتا ہے، کہ اگر آپ بھی اپنے کردار کو حسین بنانا چاہتے ہیں تو پھر امام علی مقام کے نقش قدم پر چلو۔ آج ہم کو بھی بیسڈ ہے نا، ہر کام دوسرے کی نقل کو کر کے اپنا کے چلنا کرنا اپنانا، تو کبھی آپ نے اعلیٰ کردار، اعلیٰ معیار، اعلیٰ شان، عظمت، رفت کے مالک ان شخصیات کی بھی آپ نے سیرت کو پڑھا اور اس کو اپنانے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو آج سے شروع کر دیں۔ امام علی مقام سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ہماری جو محبت کی بنیادی وجہ وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جس سے بھی محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری بنیادی وجہ آپ سے محبت کی ہے، لیکن آپ کا کردار ایسا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی منصف ہو، انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو وہ بھی آپ کی سیرت کو پڑھ کر اس کے دل میں بھی آپ کی محبت گھر کر جائے۔ تو موجودہ حالات میں ہمیں جن اوصاف کو بنانے کی ضرورت ہے، اشد اس کو ہمیں آج ڈسکس کرنا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ صبغۃ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید الشہداء امام ہمام ابو عبداللہ سیدنا حسین ابن علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت نبویہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، چوتھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت۔
آپ کو صبت رسول کہا گیا. صبت رسول، صبت کا معنی کیا ہے؟ صبت کا معنی ہے کہ ایک درخت کی جڑ ایک ہو، اس کی شاخیں زیادہ ہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے پیارے شہزادے، میرے پیارے نواسے، یہ ایسے ہیں کہ ان سے میری نسل، میرا نسب مشارق اور مغرب تک پھیل جائے گا. اور سید الشہداء امام حمام مخدوم کو، سردار کو کہتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں. تو آپ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ تھا. اہل علم لکھتے ہیں، اہل لغت لکھتے ہیں، یہ بہادری کی علامت ہے حمام. اس کے درجے ہیں، پہلا درجہ سب سے جو ٹاپ پر ہے وہ حمام ہے. تو آپ بہت بڑے بہادر تھے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی ولادت مساعدت ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی. جب تکبیر سنائی تو پھر 7ویں روز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو مولد المسلمین حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کا نام ایک روایت کے اندر ہے جعفر تجویز فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے نام جعفر کے نام سے اپنے شہزادے کا نام رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس کو تبدیل فرمایا اور آپ نے فرمایا میں ان کا نام حسین منتخب فرماتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 7 سال تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کا پیار پایا. 7 سال تک. پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی محبت اور عقیدت تھی کہ 7 سال تک کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھتے، کبھی سینہ اقدس سے چپٹ جاتے، کبھی کندھوں پر سوار ہوتے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، پڑھا رہے ہوتے، سر سجدے میں ہوتا تو آپ سوار ہو جاتے. تب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتے جب تک خود امام علی مقام نہ اتر جاتے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان بھی بے انتہا محبت کرتے تھے. اب اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ ایسے پیش تھے کہ ایسا کام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور اس مقام پر اب ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی اس کو اپناتے، اس لیے کہ یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں. تو اہل بیت اطہار سے امام علی مقام سے جو صحابہ کرام نے رضوان کی محبت تھی وہ بھی اسی طرح کا صحابہ کرام نے رضوان لاڈ کے ساتھ محبت کرتے ہیں جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے مکمل کے بعد خلفائے راشدین علیہ رضوان کی آنکھوں کا تارا رہے. پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازا. تو آپ کی ظاہری شکل و صورت میں بھی ایسی مشابہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام سے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا تارا رہے، منظور نظر رہے. اور آپ بڑی محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آیا کرتے. رجب المرجب سے دیکھا کہ عراق کے لوگ بار بار آپ کو خط بھیج رہے ہیں. خطوط جب اتنے آ رہے تھے کہ عراق کے لوگ کہہ رہے تھے آپ تشریف لے آئیں اور امت مسلمہ کے انتظامی ذمہ داری سنبھالیں اور اسلامی احکام کو اگر خود نافذ کریں. یزید پلید جو ہے وہ اسلامی احکام کے خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ خطوط آئے تھے عراق کے لوگوں کے، کوفہ والوں کے، کہ آپ تشریف لائیں اور اسلامی نظام سنبھالیں، ان کو سمجھ جاؤ. تو آپ نے اسلام کی سربلندی کے خاطر عراق کی طرف آپ نے روانگی فرمائی. تو لیکن اہل عراق نے بے وفائی کی اور آپ کے ساتھ انہوں نے کھڑا ہونے کا انکار کر دیا، جس کے بعد جدید بدبخت فوج کو بھیج کر زبردستی آپ کی بیعت لینا چاہ رہا تھا کہ یزید چاہ رہا تھا کہ امام علی مقام میری بیعت لے لیں تو میرا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی بیعت کروں، پہلے اپنا گھنٹر ٹھیک کرنا ہوں. تو پھر 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر مبارک تھی جب آپ کو عراق کی سرزمین میدان کربلا میں آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا.
اس واقعے کو ذکر کرنا، پڑھنا، سننا، سنانا اہل ایمان کی جرت ہے، وہ جواب دے جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ تو اسی طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، جمعۃ المبارک کا دن تھا، عراق کے شہر کوفہ کے قریب میدان کربلا میں جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے جام شہادت نوش فرما کر قیامت تک آنے والے غیور مسلمانوں کو بتا دیا کہ دین متین، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جان جاتی ہے چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ سے جو ہمیں سیکھنے کو پہلو ملتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک رہبر کی حیثیت ہے۔ موجودہ حالات کے تقاضوں پر بھی نظر رکھیں اور آپ کی سیرت کو بھی آپ سمجھیں ذرا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ نے کس طرح زندگی گزاری، اور آج کے دور کو، آج کے نظام کو بھی ذرا دیکھیں غور سے، تو یہ کیا نظام ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو پھر اس کی بنیادی وجہ جو میں نے بتائی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہزادے ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو، اور فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ تو اس حکم کو مروے کار لاتے ہوئے سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رحمت عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانے کی دعوت میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، تو گلی میں اچانک دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو کھیلتے ہوئے جب نظر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نظر کو دیکھا تو آگے بڑھ کر اپنے شہزادے کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ تو جیسے بچے کی طرف ہم جائیں نا، کھیلتا ہوا بچہ جو ہے وہ ایسے دوڑے گا، ایسے دوڑے گا، ایسے دوڑے گا، تو وہ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک اپنے شہزادے کے ساتھ اسی طرح آپ اس کو ہنساتے رہے اور خوش کرتے رہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو راوی فرماتے ہیں فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقَنِهِ وَالْأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دست مبارک اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا سر کے اوپر، اور گردن مبارک پر آپ کو بوسہ دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین صبت من الاسباط، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ محبت میں کوئی تفریق نہیں ہے، جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ میرے حسین سے بھی اسی طرح محبت کرے، بغض نہیں رکھنا۔ فرمایا حسین سے جس طرح آپ نے محبت رکھنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکھنی ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ اور فرمایا حسین سے پیار کرنے والا ضرور مجھ سے محبت کرے گا، جو حسین سے پیار کرے اللہ تعالیٰ جل وعلا اسے اپنا محبوب بنائے، اور حسین پیارے نواسے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حسین صبت من الاسباط، یہ میری نسل حسین سے چلے گی اور اولاد حسین بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ، اتنی ہوگی کہ مشارق اور مغارب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ کی اولاد جو ہے حسینی سید جو ہے وہ پھیلے ہوں گے۔ اسی لیے آج پوری روح زمین پر جو ہے حسینی سادات کرام کی تعداد زیادہ ہے، حسنی کی بنسبت۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بلا شبہ امام علی مقام سمیت تمام اہل بیت اطہار سے محبت دونوں جہان کی سعادتوں کا ذریعہ ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ مگر ضروری بات یہ ہے کہ محبت اس طرح کی جائے جس طرح محبت کرنے کا حکم ہے۔ جو شخص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر محب اہل بیت اور محبت امام حسین کی آڑ میں آپ کے محبوبوں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھے، یہ محبت حسین نہیں ہے، یہ بغض ہے۔ جن کی وجہ سے آپ محبت کریں ان کے محبوبوں سے بغض رکھ کے ان کے نواسے سے محبت کریں، یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لہٰذا جس نے خلفائے راشدین یا کسی بھی صحابی کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے اپنے اندر
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا تو وہ محبت نہیں، وہ دنیاوی مفاد تو ہو سکتا ہے، مفاد پرستی اس کو کہا جا سکتا ہے، محبت نہیں کہا جا سکتا۔ سنیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا من احبنا للدنیا فإن صاحب الدنیا يحبه البر والفاجر ومن احبنا للہ كنا نحن وهو يوم القیامة كهاتین واشار بالسبابة والوسطى۔ المعجم الکبیر کے اندر 2880 اور المجمع الزوائد کے اندر 18032 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص دنیاوی مفادات کے لیے ہمارے ساتھ محبت کا تقاضا کرے، دعویٰ کرے، من احبنا للدنیا فإن صاحب الدنیا يحب البر والفاجر، اور لوگوں سنو جو مجھ سے دنیاوی مفاد کے لیے ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے تو فرمایا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا والوں سے نیک اور بد سبھی کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، جو دنیا دار ہے نا، دنیا والوں سے، جو دنیا داروں سے وہ نیک بھی جڑے ہوتے ہیں، بد بھی جڑے ہوتے ہیں، سارے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کوئی فرق، کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ومن احبنا للہ کنا نحن وهو یوم القیامت کہاتین، جس نے اللہ کے لیے مجھ سے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے ہم سے محبت کی، کنا نحن وهو یوم القیامہ، تو کل بروز قیامت ہم اور وہ ایسے کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو آپ نے اٹھا کر فرمایا جس طرح دو انگلیاں ساتھ ہیں اسی طرح وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل مودت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، امام علی مقام سے محبت کریں، تو پھر ان کی محبت کی آڑ میں کسی صحابی یا خلفائے راشدین میں کسی کے ساتھ بغض کا اظہار کرنا یہ منافقت ہے اور دنیاوی مفادات میں سے ایک مفاد ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے پہلے بھی سماعت کی نظر کیا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پسندیدہ کاموں اور عالی شان امور کا عادی اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا جو محبوب بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اسے دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر اسے گھٹیا امور کی عادت پڑ جائے، فسق اور فجور کی عادت پڑ جائے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی عادت پڑ جائے تو وہ برے کاموں میں مبتلا ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، وہ مستحق نار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جن اوصاف کو پسند فرمایا، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان حضور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجم الکبیر کے اندر ہے کہ فرمایا ان اللہ یحب المعالی الامور واشرافها ویکرہ السفاسفها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ عالی شان اور عمدہ امور کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المعالی الامور، اللہ تعالیٰ عالی شان اور عمدہ اوصاف کو پسند فرماتا ہے، عمدہ امور کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا وَيَكْرَهُ السَّفَاسِفَهَا، اللہ تعالیٰ گھٹیا امور کو ناپسند فرماتا ہے۔ گھٹیا امور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ نہیں کہ کبھی کوئی تھوڑی بہت نیکی کر لی باقی گھٹیا کام، حرام کام، ناجائز کام، غیر شرعی کام کرتے رہنا نہیں۔ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ عالی شان امور کیا ہیں، عالی شان امور سے مراد کیا ہے؟ خلاصتاً میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں پھر اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں شرعی اخلاق اور دینی عادات اس سے مراد ہیں عالی شان امور۔ گھٹیا امور سے مراد دینی تعلیمات کے خلاف کام مراد ہے، جو دینی امور کے خلاف کام کرے وہ گھٹیا کام ہے۔ تو آپ اس میں خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص گھٹیا امور کا ارتکاب کر رہا ہے، دین کے خلاف چل رہا ہے، شریعت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیا پرست کا نا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح محبت کرے صرف دنیا کی خاطر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت کردہ حدیث مبارکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کے 195 نمبر آیت کریمہ جو آپ نے سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بھلائی والے ہو جاؤ، وَأَحْسِنُوا، نیکی والے ہو جاؤ، بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کو محبوب ہیں۔
تو آپ نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو بھلائی کریں، عمدہ عالی شان امور کے مالک ہوں۔ آپ چلتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کی طرف کہ آپ اس حدیث اور اس آیت کا کس طرح مظہر تھے۔ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو جب آپ نے روایت کیا تو اس پر آپ نے عمل بھی کیا۔ اپنے نانا جان سے جو حدیث مبارکہ نقل فرمائی، اپنے نانا جان کی سنت پر مکمل عمل پیرا ہونے والے، اور ہمیشہ اس پر کاربند اس طرح تھے کہ آپ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ نرم دلی محبت کرنے والے اور دل جوئی والے، خاندانی ریت رکھنے والے، اور علم سیکھنا اور سکھانا آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور آپ کو خراج عقیدت پیش کریں، جس طرح ہم لنگر بنا کر کھانا بنا کر پیش کرتے ہیں، لنگر حسینی کہتے ہیں، تو اسی طرح علم حسینی اور یہ تعلیمی حلقہ بھی آپ کا شعار ہے۔ کبھی آپ تعلیم و تربیت کا ماحول سجا کر لوگوں کو بلا کر بٹھا کر ذکر کریں اور یہ کنسپٹ رکھیں اور دیں کہ یہ محفل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق سیکھنے سکھانے کی منعقد کی گئی ہے، تو اس کا ثواب بھی آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ تو آپ کا یہ شعار تھا، آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ ہمیشہ دین کو جو ہے وہ فالو کرتے اور لوگوں کو بھی دین کی باتیں سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقدیر پر راضی رہنا آپ کا شیوا تھا۔ اگر کسی کو آپ کی نسبی وجاہت معلوم نہ بھی ہوتی ظاہری طور پر، تو وہ آپ کے عالی شان اوصاف کو جان کر کہہ اٹھتا تھا کہ یہ شخصیت اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اسے اپنا رہبر اور رہنما اور پیشوا مقرر کیا جائے۔ جن کو پتہ نہ بھی ہوتا وہ بھی اشش کر اٹھتا اور یہی چاہتا تھا۔ اور آپ کے امور ایسے عالی شان امور کے مالک کی اتباع سنت پر اتنے کاربند تھے۔ شہزادہ امام زین العابدین حضرت سیدنا امام باقر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک زمین کی طرف پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ ذرا غور سے سننا، اتباع سنت کس کو کہتے ہیں؟ وہ سیکھنی ہے تو امام علی مقام سے سیکھیں۔ اتباع سنت کیسی؟ تو اپنی زمین کی طرف پیدل تشریف لے جا رہے تھے، تو سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر خچر پر آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ تو جب جیسے دیکھا کہ امام علی مقام پیدل تشریف لا رہے ہیں تو اپنی سواری سے اتر کر آپ نے پیش کر دی کہ شہزادہ رسول آپ اس سواری کو استعمال کریں، آپ اوپر تشریف فرما ہوں۔ تو آپ نے کیا خوبصورت، آپ نے فرمایا نہیں، آپ کی سواری آپ خود سوار ہوں، چلیں میں پیدل۔ بڑا اصرار کیا پرزور اصرار کو آپ نے جب اس کو قبول فرماتے ہوئے آپ نے پھر حکم ارشاد فرمایا فرکب علی صدری دابتک، اپنی سواری کے اوپر سب سے آگے فرنٹ سیٹ پہ آپ بیٹھو۔ کیا فرمایا؟ فرنٹ سیٹ پہ آپ بیٹھو، میں پیچھے بیٹھوں گا۔ فَسَأُرْدِفُكَ، میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم تقول، میں اپنی امی جان سے میں نے سنا، میری امی جان فرماتی ہے میرے بابا جان محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل احق بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة في منزله الا اماما يجمع الناس عليه۔ آپ نے تعلیم بھی، سبق بھی سکھا دیا، عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سواری والے کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی سواری پر آگے سوار ہو، فرنٹ پر بیٹھے۔ سواری والے کا حق ہے کہ وہ اپنی سواری کے آگے بیٹھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بستر والے کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بستر کی اعزازی جگہ پر بیٹھے۔ اپنے گھر کے آفس کے اندر جو اس کی اپنی اعزازی چیئر ہے، کرسی ہے، وہ اس کا حق ہے وہ بیٹھے، جو مرضی ہو جائے۔ اسلام نے اس کو عزت دی، اختیار دیا ہے کہ وہ جس جگہ پر بیٹھے اس کی اپنی اعزازی جگہ ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَالصَّلَاةَ فِي مَنزِلِهِ، اگر کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے، مسجد دور ہے، وہ نماز وہاں گھر میں جماعت کرانا چاہتا ہے، تو پھر اگر وہ امامت کا اہل ہے تو وہ شخص جو گھر والا ہے وہ امامت کرائے۔
لیکن ہمارے ہاں تو مہمان آئے تھے تو ہم خود بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز کے لیے وہ جو مہمان آ گئے تھے نماز اس لیے چھوڑ دی. تف ہے. کیسی محبت ہے؟ دنیا بھی محبت تھی نا. پھر مہمان آیا تو اس کو بھی دعوت دو، اٹھو بھائی نماز کے لیے چلو، نماز کا وقت ہے. باقی بات ہے وہ جی مہمان آ رہے ہیں اس لیے میں نے نماز ہی چھوڑ دی. عجیب بات ہے. عقل کے پردے ہیں. یا دنیاوی مفاد کی خاطر تم کام کر رہے ہو. کیسے لوگ ہیں؟ عقل مند را اشارہ کافی ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں باجماعت نماز پڑھی جائے تو اہلیت موجود ہونے کی صورت میں گھر والا امامت کا زیادہ حقدار ہے. تاہم جب حاکم وقت اگر تمہارے گھر میں آ جائے تو پھر اس کا حق زیادہ ہے کہ حاکم وقت امامت کرائے. ہمارے حاکم وقت تو صورت اخلاص نہیں آتی، وہ امامت کیسے کرائیں گے؟ ان کو تو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، وہ امامت کیسے کرائیں گے؟ وہ تو فسق و فجور کے مالک ہیں. ان کو تو سکھوں کے گھروں کے اندر، ان کے گردواروں کے اندر جانا پسند ہے، وہاں گھٹنے ٹیکنا ان کو پسند ہے. ان کو مساجد میں جا کر امامت کرانا کہاں ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے؟ اب سنیں، جب یہ حدیث مبارکہ سنائی نا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ حدیث مبارکہ امام علی مقام نے سیدنا نعمان بن بشیر کو سنائی کہ اب تیرا حق زیادہ ہے کہ تو اپنی سواری کے فرنٹ پر بیٹھ، یہ حضور کا فرمان ہے، میں اس پر عمل. تو حضرت نعمان بن بشیر نے، آپ نے فرمایا صدقت بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے شہزادے آپ کی امی جان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی ہے بالکل سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے. سمعت ابی بشیرن، میں نے اپنے بابا جان حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی سنا ہے، انہوں نے یقول فرمایا کہ کما قالت فاطمہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من اذن، کہ آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر سواری والا اجازت دے دے تو دوسرا شخص بھی آگے بیٹھ سکتا ہے. وہ دل سے اجازت دے دے کہ نہیں آپ بیٹھے میں اجازت دیتا ہوں تو پھر بیٹھ سکتا ہے. تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فراقب حسین علی السرج ورادفہ الانصاری، تو فرماتے ہیں کہ نانا جان کا یہ ارشاد سن کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سواری پر آگے تشریف فرما ہو گئے اور حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھ گئے. یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے احیاء سنت، یہ ہے اصل حسینی کریکٹر کو اپنانا، یہ ہے اصل حسینی اپنے آپ کو دکھانا. تو اس طرح حسینی بنو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر اپنی چیں چوں چرا آئیں بائیں شائیں نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا حکم جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہے. عاجزی اور دل جوئی کرنا سیکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنا، تو وہ بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے دیکھیں کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسکینوں کے پاس سے گزرے. تو جب گزرے تو وہ مسکین تھے. مسکین آپ کو پتہ ہے جب کے پاس ایک وقت کا کہیں سے آ جائے دوسرا پھر کوئی پتہ ہی نہ ہو آتا ہے کہ نہیں آتا. اب ان کے پاس کہیں سے آیا، دیکھیں دل جوئی کیسی کی، عالی شان امور کے مالک تھے. جیسے کہیں سے کھانا آیا تو وہ کھا رہے تھے، تو امام علی مقام نے جب سلام کیا تو انہوں نے کھانے کی دعوت دی کہ شہزادہ رسول آپ کھانا تناول ہمارے ساتھ فرما لیں. تو آپ نے انکار نہیں کیا، جاؤ جاؤ تم تو ایسے ہو فیسے ہو فلاں. آج ایسے ہے نا کوئی غریب ہمیں کہے ہمارے پاس بھی بیٹھ جاؤ، ہم کہتے ہیں نفرت آ رہی ہے ہمیں، یہ ایسے کیوں بیٹھ گیا ہے، اس کو اٹھا دیں گے بھگا دیں گے. کیسی زندگی ہے ہماری. امام علی مقام جنتی جوانوں کے سردار، بہت بڑا آپ کا مقام ہے، ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہے. ہماری عقلیں نہیں اتنی آپ کی عزت رفعت اور مقام کو بیان کرنا اور سوچنے کی. تو آپ کو جب مسکینوں نے کھانے کی دعوت کی تو آپ سے انہوں نے کہا الغذاء یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، کچھ تناول فرما لیجئے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری سے اتر کر ان کے پاس تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، انہ لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، انکساری کرنی چاہیے، وہ یہی ہے. تو یہ آیت کریمہ پڑھی،
کھانا بھی تناول فرمایا، اب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا قد اجبتکم، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، فاجیبونی، اب تم بھی میری دعوت قبول کرو، چلو اٹھو۔ اب کسی مسکین غریب یتیم کی حوصلہ افزائی کرنی ہو تو وہ بھی امام علی مقام سے سیکھو۔ کس طرح حوصلہ افزائی فرمائی؟ فرمایا آپ میری دعوت قبول فرمائیں، میری دعوت کو قبول کریں۔ تو پھر آپ ان کو اپنے گھر لے آئے، مسکینوں کو، سارے کے سارے مساکین جتنے بھی بیٹھے تھے ان کو اپنے گھر لائے، تو گھر لا کر ان کو اچھا کھانا کھلایا پلایا اور ان کو تحائف بھی پیش کیے، اچھے طریقے عزت کے ساتھ تحائف پیش کیے، جس کے بعد پھر ان کو اچھے طریقے سے رخصت بھی کر دیا۔ الجامع الاحکام کے اندر اس آیت کریمہ سورۃ نحل کی 23 نمبر آیت کریمہ کے اندر آپ کی یہ سیرت موجود ہے۔ کسی کو کچھ دینا اور بات ہے، مگر عزت نفس کا خیال رکھنا، بلکہ دے کر اس کی عزت افزائی کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو تحفہ پیش کرنا کہ آپ اس کو قبول فرما لیں، اس کو پسند فرما لیں۔ اب یہ دیکھیں ان امور پر کس طرح عمل کریں۔ ہمارے دور میں دینے والے تو بہت ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ایسے ہیں جو عزت کے ساتھ کسی غریب یتیم سفید پوش کی جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو تحفہ دیتے ہیں، ان کو کھانا بھی عزت کے ساتھ بٹھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح تکبر گھٹیا امر ہے، عاجزی یہ عالی شان امور میں سے ایک عالی شان امور ہے۔ تکبر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ان تصفی الحق وتغمس الناس، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ محترمہ سے آپ روایت کرتے ہیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت اعلیٰ لباس، مہنگا لباس پہننا تکبر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اعلیٰ لباس، خوبصورت لباس پہننا، مہنگا لباس پہننا، جتنا اللہ نے آپ کو دیا وہ پہننا، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر عرض کی کیا عمدہ اونٹنی پر بیٹھ کر سواری کرنا، یعنی عمدہ سے عمدہ سواری پر، عالی شان سواری، مہنگی سواری پر بیٹھ کر سواری کرنا، چلنا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ تکبر میں سے ہے کہ میں کھانا تیار کر کے لوگوں کو دعوت دوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے آ کر میرے پاس آئیں کھانے کے لیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر میں سے نہیں ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر کیا ہے؟ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تصفی الحق وتغمس الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھو، یہ تکبر ہے۔ جب تو عالی شان لباس پہن کر دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھے اور اس کا کندھا یا اس کے ہاتھ تیرے ساتھ ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، تو تو ان کو برا محسوس کرے، یہ تیرا تکبر ہے۔ جب تو کھانے کے لیے بلائے اور ان کو دروازے کے باہر ایسے فٹ پاتھ پر، گلی پر ایسے بٹھا دے اور ان کو اندر بٹھانا گوارا نہ کرے، یہ تکبر میں سے ہے۔ تو فرمایا اچھی سواری ہو لیکن غریب یتیم مسکین جس کے پاس سواری ہلکی ہے یا نہیں ہے اس کو کم تر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ عاجزی کے ساتھ یہ چیزیں آپ اپنائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کریں، تو اس میں کوئی نہیں۔ تو اب چلتے ہیں آپ کی اگلی صفت کی طرف، امام علی مقام، جو قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی عکاسی کرتے ہوئے عالی شان امور میں ایک عالی شان امر یہ بھی ہے علم سیکھنا اور سکھانا۔ تو آپ اس پر کتنی محبت کے ساتھ، اب دیکھیں نا، علم سیکھنا اور سکھانا کتنا عالی شان امور ہے کہ جہالت اور علم سے دوری یہ بہت بڑا گھٹیا امر ہے۔ جہالت جو ہے، اب پتہ نہیں چلتا کہ جہالت کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اس سے دور رہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، معلم انسانیت ہیں، وہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمایا محبوب آپ یوں دعا کریں، قل، یوں فرمائے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں
رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، اس عالی شان امر کا بھی اتنا خصوصی توجہ کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے نانا جان کی مسجد نبوی شریف میں ان کی نظر عنایت کے زیر سایہ میں تشریف فرما کر حلقہ سجاتے، علمی حلقہ۔ تو ایک قریشی شخص کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف نصیب ہوا، پہلی بار قریشی شخص کو مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ اب ذرا غور سے بات سننا، توجہ کریں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جب حاضر ہونا تھا کہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو ملنا پہلے دیکھا نہیں، تو اب کس طرح ان کو پہچان کروں؟ تو اس وقت سلطان اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قریشی شخص کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان کراتے ہوئے جو کلمات ارشاد فرمایا وہ سنیں۔ آپ نے فرمایا، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں اختصار کے پیش نظر، کہ جب تم مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوگے تو ایک حلقہ تمہیں نظر آئے گا۔ جب مدینہ منورہ داخل ہو سیدھا مسجد نبوی شریف میں جانا، وہاں تمہیں ایک حلقہ ایسا نظر آئے گا جس میں لوگ یوں با ادب بیٹھے ہوں گے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ اور فرمایا یہی ابو عبداللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا حلقہ ہوگا، جو با ادب بیٹھے ہوں گے، بڑے اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کی گفتگو کو سن رہے ہوں گے۔ مزید فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ازار علی انصاف ساقیہ معتذرن علی انصاف ساقی، ان کا ازار آدھی پنڈلی تک ہوگا، وہ سنت کے اتنے پابند ہوں گے۔ اور فرمایا ان کی محفل میں لہو و لعب نہیں ہوگا، یہ ڈھول باجے نہیں ہوں گے۔ لیس فیہا من الہزیلہ شیء، ان کی محفل میں، ان کے حلقہ میں کوئی بینڈ باجا، کوئی دفلی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج دفلی کے بغیر لوگ بولتے نہیں، ان کی جیبیں نہیں بھرتی، دنیاوی امور ہے نا، کوئی ایسی محبت، کوئی ایسی حب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے سٹیجوں، اپنے گھروں میں مت بلائیں، خدا را دین کا، اسلام کا مذاق مت اڑائیں، جس سے غیر مسلم بھی تم کو دیکھ کر ہنسے کہ تمہارا اسلام تو یہ اتنا عالی شان امور ہے اور تم یہ ایسے کام کا ارتکاب کرتے ہو، دفلیں اور گانے اور باجے اور اس طرح کے سٹیٹس لگا کر۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ سنجیدگی میں بیٹھیں، گفتگو سنیں۔ صاحب علم جو ہے نا، سمجھدار لوگ، وہ ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح بینڈ باجے دفلیں ان چیزوں کو جو ہے ہمیشہ، یہ میراثیوں والے کام ہیں، میراثی نہیں ہیں۔ ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اعلیٰ شان والے ہیں۔ یہ میراثیوں کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی منع فرما دیا تھا نا۔ ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے بعد میں اسلام سے پہلے میں ڈھول بجا کر کمائی کیا کرتا تھا، بچوں کا پیٹ پالتا تھا، تو اب اسلام لا چکا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بجا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی چیزوں کو تو میں روکنے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کی اجازت لے رہے ہیں؟ تو ذرا اندازہ کریں۔ تو کوئی ایسی دوسری رائے ہے نہیں اس میں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ مشغلہ معمول تھا وہ علم سیکھنا اور سکھانا تھا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی کی عکاسی کرتے ہوئے آپ نے جو نظم لکھی، سکولوں میں پہلے بچے پڑھتے تھے، اب صرف جو ہے ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے اور بس کھانا پوری کی جاتی ہے، کہیں تو ایسا شاید ہوتا ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اب علم کی شمع سے نہیں، جہالت کی شمع سے، جہالت کی گمراہی سے، اندھیرے سے اور اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں۔ دین کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ کسی کو، غسل کا نہیں پتہ غسل کیا ہے، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض کا نہیں پتہ۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ہوگا اس عوام کا۔ اور دنیاوی معاملات کے بارے میں پوچھیں تو ان سے بڑا کوئی ماہر نہیں، ایکسپرٹ نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح امام علی مقام اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا اور بقا پہ آپ کتنا راضی تھے کہ اس کی مثال سب سے بڑی کہ آپ سیدنا مولا المسلمین سمیت تمام خاندان اور صحابہ ذیشان علیہ رضوان کو معلوم تھا کہ شہزادہ والا شان کو شہید کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خبر دی، مگر نہ تو نانا جان نے دعا کی
اور نہ آپ کی والدہ محترمہ نے، نہ آپ کے والد محترم، نہ کسی صحابی نے. کیوں؟ پتہ تھا کہ یہ رب کی رضا پر راضی رہنا یہ اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، جس کو امام علی مقام نے اپنا کر بتا دیا کہ رب کی رضا پر راضی رہنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اب دیکھیں نا، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مقام. آپ کے رفقا کو کربلا میں پیاسا ستایا گیا، مگر آپ نے بارگاہ الہی میں اس مشکل آسانی کے لیے کوئی دعا نہیں فرمائی. حالانکہ عراق کی طرف روانگی سے پہلے، اب دیکھیں آخری بات آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، کہ آپ جب تشریف لے جا رہے تھے نا عراق کی طرف، تو راستے میں حضرت عبداللہ بن مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. تو آپ اپنی جو ہے وہ کام مصروفیت کو چھوڑ کر آپ نے استقبال کے لیے آئے اور عرض کی فدا کا ابی و امی، شہزادہ رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ذرا نظر کرم فرمائیں، میں نے کنواں پانی کا کھودا ہے، پانی بہت کم ہے، پانی نہیں ٹھیک آ رہا. تو آپ نے فرمایا اس کنویں کا پانی لے کر آؤ. تو پانی منگوایا، آپ نے پانی تھوڑا سا پیا، پھر کلی فرمائی فشرب منہ، اس سے کچھ پیا، ثم مضمض ثم ردها فی البئر، کلی فرما کر فرمائے اس کو جو کنویں میں ڈال دو. جیسے وہ پانی آپ کی کلی مبارک والا کنویں میں ڈالا تو کیا ہوا؟ فاعذب وامها، تو کنویں کا پانی بلندی پر آ گیا اور میٹھا بھی ہو گیا. تو وہ جو دوسروں کے لیے راہبر اور رہنما بنے، اگر وہ چاہتے تو کربلا میں کئی کنویں نہ پانی کے نکل آتے ہیں، لیکن آپ رب کی رضا پر راضی رہے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے آپ نے عکاسی کی، ہندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے چلے، دین دنیا دے سائیں. دین و دنیا کے مالک لیکن رب کی رضا پر راضی رہے. اور ہمیں یہ سبق دے گئے، اے گل اج تک راز وچے کہ کتنا لطف نماز وچے، حسین سجدے تو سب نہیں اٹھایا، حسین اج بھی نماز وچے. تو اصل حسینی بننا ہے تو آپ نے سنو صلات کا پابند رہنا ہے، شریعت کا پابند رہنا ہے، اسلام کا پابند رہنا ہے. یہی اصل حسینی کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہمیں